باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم البحث۔ اس سے پہلے ہم نے نعت جو اس کتاب کا غالباً آخری درس ہے اس کی مثالیں پڑھ لی تھیں۔ نعت کہتے ہیں صفت کو، اور مثال میں ہمارے پاس ھذا کتاب فصیح، 3 حالتیں دی ہیں۔ قرأت کتابا مفیدا، نظرت فی کتاب مفید۔ ایک حالت دی ہے رفع کی، ایک دی ہے نصب کی، ایک دی ہے جر کی، تاکہ ہم اندازہ کر لیں کہ چاہے کوئی بھی حالت ہو جائے اس میں کیا کرتا ہے، صفت اپنے موصوف کی اتباع کرتا ہے۔ جیسے مفید صفت ہے، کتاب موصوف ہے۔ موصوف کو اور کیا کہیں گے؟ منعوت۔ کیا کہیں گے؟ منعوت۔ اور صفت کو کیا کہیں گے؟ نعت۔ تو جو نعت ہوتا ہے وہ اپنے منعوت کی اعراب میں اتباع کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہا گیا مفیدن، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کتابن کی وجہ سے، کتابن مرفوع ہے تو مفیدن بھی مرفوع ہے۔ دوسری مثال میں کتابن کہا، کتابن کی وجہ سے مفیدن بھی کیا ہے؟ منصوب۔ کتابن کی وجہ سے مفیدن بھی کیا ہے؟ مجرور۔ واضح؟ تو چونکہ صفت و موصوف ایک دوسرے کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں۔ آپ اور بھی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے ھذا میدان فصیح، میدانن فصیحا، میدان فصیح۔ نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں الوردۃ الجمیلۃ، الوردۃ الجمیلۃ، الی الوردۃ الجمیلۃ۔ تو چاہے مذکر ہو یا اوپر تینوں دو مثالیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ مذکر کی۔ نیچے جو مثال دی ہے کس کی؟ مؤنث کی۔ یہاں پہ دیکھیں میدان مذکر ہے تو فصیح بھی کیا ہے؟ مذکر۔ یہ مجرور ہے تو فصیح بھی کیا ہے؟ مجرور۔ یہاں دیکھیں الوردہ مؤنث ہے تو جمیلہ بھی کیا ہے؟ مؤنث۔ اس پہ ضمہ ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ ضمہ۔ اس پر الف لام ہے تو اس پر بھی کیا ہے؟ الف لام ہے نا۔ یہاں دیکھیں اوپر کتابن بنا الف لام کے تھا تو مفیدن بھی بنا الف لام کے، یعنی یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ غور کیجئے۔ البحث پہ آتے ہیں، پڑھیے غلام علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث كل كلمة من الكلمات الثلاث مفيد فصيح الجملة تنعت الاسم الذي قبلها تدل على صفة فيه ولذلك تسمى شاعنا کیا؟ نعتا۔ ہاں ويسمى الاسم الذي قبلها منعوتا۔ ہاں بس کہہ رہے کل کلمت، ہر لفظ، کل مانے ہر، کلمت لفظ، شبد، ورڈ، کل کلمت ہر لفظ، من الکلمات الثلاث تینوں کلموں میں سے، مفیدون، فصیح، الجمیلۃ، مفیدون پہلی تین تمرینوں میں، فصیح دوسری 3 تمرینوں میں، الجمیلۃ تیسری 3 تمرین میں۔ کہہ رہے ہیں کل کلمت ہر لفظ، من الکلمات الثلاث تینوں کلموں میں سے، مفید فصیح الجمیلۃ کیا کام کر رہے ہیں؟ کہہ رہے تنعت صفت بیان کر رہے ہیں، نعت بیان کر رہے ہیں، الاسم الذی اس اسم کی، قبلہا جو اس کے پہلے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب فصیح مفید ان کے پہلے کیا ہے؟ کتاب۔ فصیح ان کے پہلے کیا ہے؟
وردہ کے جمیلہ کے پہلے کیا ہے؟ وردہ. تو مفید نعت بیان کر رہا ہے کس کی؟ کتاب کی. فصیح نعت بیان کر رہا ہے کس کی؟ میدان کی. جمیلہ نعت بیان کر رہے کس کی؟ وردہ کی. کہہ رہے کل کلمتین، ہر لفظ، من الکلمات الثلاث، آنے والے کلموں میں، تینوں کلموں میں سے، یعنی مفید، فصیح، الجمیلۃ، تنعت، تے پہ پیش آئے گا، فعل مضارع ہے یہ. تنعت الاسم الذی قبلہا، کہ وہ اسم جو اس سے پہلے ہے، قبلہا یعنی قبل کلمتن، ٹھیک ہے، یہ کلمے کی طرف جائے گی ضمیر، کہ جو لفظ سے پہلے اسم، یعنی اس لفظ سے پہلے جو لفظ ہے اس، تنعت اسم الذی قبلہا، ٹھیک ہے، یعنی اس نعت سے پہلے جو اسم ہے اس کی کیا کرتا ہے؟ نعت بیان کرتا ہے. تنعت نعت بیان کرتا ہے، الاسم الذی اس اسم کی جو قبلہا اس سے پہلے ہے. یعنی تدل علی صفت فیہ، دلالت کرتا ہے اس صفت پر جو اس میں پائی جاتی ہے. وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے، تو سما نعتن، اس کو نعت کہتے ہیں. یعنی کس کو نعت کہیں گے؟ مفید، فصیح اور جمیل کو. وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الَّذِي، اور وہ اسم جو قبلہا اس کے پہلے ہے اسے کہا جاتا ہے منعوتاً. وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الَّذِي قبلہا، وہ اسم جو اس سے پہلے ہے اسے کہا جاتا ہے منعوتاً. ٹھیک ہے، منعوت یعنی کیا مطلب؟ مفید النعت ہے تو کتاب منعوت ہے، فصیح النعت ہے تو میدان منعوت ہے، الجمیلۃ نعت ہے تو وردۃ منعوت ہے. غلام علی ساتھ میں ہو نا؟ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور جب جناب جمیلۃ النعت ہے. جمیلتن، جی 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 جی، الجمیلۃ، الجمیلتا، الجمیلتے، الی الوردۃ الجمیلتے، تو اعراب کیا ہوگا؟ نعت، یعنی صفت ہی کو نعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نظر تو فعل فاعل، الی حرف جر، الوردہ مجرور اور موصوف یا منعوت، الجمیلہ اس کی صفت. یہاں پہ مت دیکھیے صرف کلمے کو، ٹھیک ہے، یہ مین ہماری باتیں کہاں چل رہی؟ یہاں پہ. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اور جب تم نے غور کیا، كُلَّ نَعَتٍ، ہر نعت کو، مِنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ، ان تینوں نعتوں میں سے، یعنی وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، جب تم نے غور کیا، کل نعتین، ہر صفت کو، من هذه النعوت الثلاثۃ، ان تینوں صفتوں میں سے، ان تینوں نعتوں میں سے. وجدتہ، تو آپ نے غور کیا تو آپ نے کیا پایا؟ وجدتہ، تم نے اس کو پایا، یتبع المنعوت، کہ وہ منعوت کی اتباع کرتا ہے، فی رفعہ و نصبہ و جرہ، ٹھیک ہے، منعوت کے رفع، نصب اور جر ہونے میں. یہ دیکھیے الوردۃ منعوت ہے، یہ مرفوع تھا تو الجمیلۃ بھی کیا ہوا؟ مرفوع. الوردۃ منصوب ہے اس جملے میں تو الجمیلۃ بھی کیا ہوگا؟ منصوب. الی الوردۃ میں وردہ کیا ہے؟ مجرور، تو جمیلہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور. کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، جب تم نے غور کیا، كُلَّ نَعَتٍ، ہر نعت کو، مِنْ هَذِهِ النُّعُوتِ الثَّلَاثَةِ، ان تینوں نعتوں میں سے، وَجَدتَّهُ، تو تم نے اس کو پایا، يَتْبَعُ الْمَنْعُوتَ، کہ وہ اپنے منعوت کی اتباع کرتا ہے، پیروی
پیروی کرتا ہے فی رفعہ اس کے رفع ہونے میں ونصبہ وجرہ اور اس کے منصوب اور مجرور ہونے میں فکلمۃ مفید کہہ رہے ہیں تو لفظ مفید فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی پہلی 3 مثالوں میں جاءت مرفوعۃ پہلے آئی ہے کیا مرفوع ثم منصوبتن پھر کیا آئی منصوب ثم مجرورتن پھر کیا آیا مجرور جاءت مرفوعتن ثم منصوبتن ثم مجرورتن یہاں پہ دیکھیے مفید کتاب ھذا کتاب مفید میں کیا ہے مرفوع قرأت کتابا مفیدا میں کیا ہے منصوب نظرت فی کتاب مفید میں کیا ہے مجرور تبعا اتباع کرتے ہوئے للاسم المذکور قبلها اس اسم کی جو اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کلیئر ہے اتنا کیا کرو غلام علی نہیں واضح جی آگے سمجھ میں آ گیا چلیے بہت اچھی بات ہے وَكَذَلِكَ الْكَلِمَتَانِ کلمتان دیکھیں تثنیہ ہے ٹھیک ہے یعنی الف نون پہچان ہے نا تثنیہ کی وَكَذَلِكَ الْكَلِمَتَانِ اسی طرح 2 کلمے کون سے 2 کلمے کس کی بات ہو رہی ہے کہا فصیح والجمیلۃ فی الامثلۃ الباقیۃ باقی مثالوں میں وَهَذَا عَامٌ اور یہ بات عام ہے یہ قاعدہ عام ہے فی کل کلمۃ ہر اس لفظ کے لیے تنعت ما قبلها جو اپنے پہلے والے کی کیا کر رہا ہو نعت بیان کر رہا ہو یعنی ہر لفظ جو صفت واقع ہوگا ٹھیک ہے اس کا قاعدہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے موصوف کی اپنے منعوت کی رفع نصب اور جر میں کیا کرے گا اتباع کرے گا یہ قاعدہ کلیہ ہے قواعد کو دیکھیے کیا ہے ہاں یہ والا جو پھر سے پڑھا دوں وَكَذَلِكَ الْكَلِمَتَانِ اسی طرح دونوں کلمے فصیح والجمیلۃ فی الامثلۃ الباقیۃ باقی مثالوں میں ہے کہ نہیں یہاں دیکھیے کیا کہتا ہے ھذا میدان فصیح رأیت میدانا فصیحا خرجت فی میدان فصیحین فصیح نے کیا کیا رفع نصب اور جر میں کیا کیا اپنے موصوف کی اتباع کی وَهَذَا عَامٌ اور یہ قاعدہ عام ہے فی کل کلمۃ ہر لفظ کے لیے ہر لفظ میں تنعت ما قبلها جو اپنے پہلے والے کی نعت بیان کر رہا ہو قاعدہ دیکھیے قاعدے کو پڑھیے فہیم صاحب ہما پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم النعت لفظ يدل على صفة في اسم قبله ويسمى الاسم الموصوف منعوتا بس کہہ رہے ہیں النعت لفظ نعت ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یدل علی صفت جو دلالت کرتا ہے صفت پر فی اسم قبلہ اس اسم کے بارے میں جو اس سے پہلے ہوتا ہے ویسمى الاسم اور وہ اسم جس کی وہ صفت بیان کر رہا ہوتا ہے جو موصوف ہوتا ہے موصوف کس کو کہتے ہیں جس کی صفت بیان ہو رہی ہو اسے کیا کہا جاتا ہے منعوتن اب پڑھیے نیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم النعت یتبع المنعوت فی رفعہ و نصبہ و جرہ
अन्नातो यत्बउल मनऊता, नात अपने मनऊत की इत्तिबा करता है, फी रफ़इही व नस्बिही व जर्रिही, उसके रफ़ नस्ब और जर के होने में। वाज़ेह है? जी आगा। तो इस किताब में कितने कायदे आए टोटल? 24। इन कायदों को आपको याद करना होगा अरबी में ज़बानी। तर्जुमा तो आ ही जाएगा, लेकिन याद करना है ज़बानी शुरू से। ये 24 कायदे। क्या करें, तमरीन आज बता दें कि कल किया जाए तमरीन? बोलिए। आगा करवा दीजिए। बता दीजिए आगा। चलिए फिर, चलिए देखिए, कह रहे ज़ा माने क्या होता है? रखिए। रखिए, अहसन। नाअतन मुनासिबन, मुनासिब नात। अच्छा, मुनासिबन की सिफत कौन बताएगा? अरे मुनासिबन का एराब कौन बताएगा? आगा मंसूब। मंसूब, अरे सिफत है भाई, नातन की सिफत है मुनासिबन। यही तो कमाल है। जी आगा। नातन मुनासिबन। देखिए ये मंसूब है तो ये भी मंसूब है कि नहीं है? आप बेझिझक बोले, ये नकिरा है, ये भी नकिरा है, ये मुज़क्कर है, ये भी मुज़क्कर है। नातन मुनासिबन, रखिए मुनासिब सिफत। फी कुल्ले मकानिन खालिन, खालिन का एराब क्या होगा? ये भी आगा मजरूर। सिफत सिफत सिफत, मजरूर तो मकानिन है, ठीक है, और मकान की सिफत है खालिन, खाली जगह। ज़अनाअतन मुनासिबन, मुनासिब सिफत रखिए। फी कुल्ले मकानिन खालिन, हर खाली जगह में। कुल्ले मकानिन, हर जगह। कैसा मकान? खाली। वशकुल फिल अम्र है, और शक्ल दीजिए आखिरहू, उसके आखिर को शक्ल देना है हमको। अब देखें, अल वलदु, यहां क्या लेकर आएंगे? मुज्तहिद है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अल वलदुल मुज्तहिद। और भी कुछ आएगा क्या बेटा? अल वलदु तालिबु नहीं आएगा ना, अल वलदुल मुज्तहिद तो ठीक था। अल वलदुल मुअद्दब भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? मुअद्दब नहीं हो जाएगा? हाँ, बादब लड़का, ठीक है। युहिब्बुहु अबूहु, क्या माने होगा इसका? कौन माने बता देगा? फहीम साहब आप बता सकते हैं, बोलिए। पसंदीदा है अपने वाले ना, नहीं नहीं, अपने बाबा से मोहब्बत करता है। नहीं, फहीम साहब दौरो खल्ला, शब्द मुखक। जी, अल वलदो लड़का। क्या भरा गया जनाब? नहीं नहीं, आप भर के एराब बता दीजिए, तर्जुमा बता दीजिए मुझे। अच्छा, अल वलदो आगा उसके बाबा उससे मोहब्बत करते हैं। हाँ, अब आई, अब सही तर्जुमा हो भाई।
کہہ رہے ہیں الولد المؤدب یحبہ ابوہ، با ادب لڑکے سے اس کے والد محبت کرتے ہیں. یحبہ، ہو کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ لڑکے کی طرف. چلیے اور کیا ہوگا؟ جریت فی میدان فصیح، فصیح آ جائے گا. جریت میں دوڑا، فی میدان فصیح، احسنت. کیا ہو جائے گا؟ الولد جریت فی میدان فصیح، میں دوڑا چوڑے میدان میں. کلیئر ہے؟ ایک دم صحیح. اکثر من القراءة في الكتاب کبیر نہیں ہوتا. کیا ہوگا؟ فی میدان فصیح، في میدان کبیر. نہیں، میدان کے لیے فصیح کا استعمال زیادہ بہتر ہے. پتہ ہے تم لوگ. اور دیکھیے اکثر من القراءة اکثر من القراءۃ فی في الكتب. کتب ها؟ کیا کہیں گے؟ في الكتاب المفيد. مفید مفید كتب فی اکثر فی القراء من القراءۃ، کیا لے کے آئیں گے؟ فہیم صاحب کچھ لگائیے. لکھا ہوگا. آپ ہیں؟ جی بتائیے. آغا فی الکتاب العربی. اکثر من القراءۃ فی الکتب العربیۃ، صحیح ہے. کتب کے ساتھ، ہاں یہاں پہ دیکھیے کتب کیا ہے؟ جمع. نا جمع ہے، جمع مکسر. جمع مکسر. ہاں تو اس کی صفت کیا لائیں گے؟ مؤنث لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. عربیہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں فہیم صاحب؟ فی الکتب العربیہ. فی الکتب العربیۃ، بالکل صحیح. چونکہ عربی کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کس میں کہیں گے؟ عربی ہی میں کہیں گے. يضر الصديق في ساحله. جہل. یا اسلامیہ بھی لا سکتے ہیں. إسلامية. فی الکتب الاسلامیۃ. الولد المؤدب يحب أبوه. ٹھیک ہے. چلیے انشاءاللہ اس کو کل ہی پورا کیا جائے گا. کوشش کیجئے گا اگر آپ لوگ کچھ لگا پائیں تو، ورنہ تو جی کل آقا اس کو پورا انشاءاللہ. کر دیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. خدا حافظ، فی امان اللہ. خدا حافظ.